اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حارث علی ہے اور میری طرف سے تمام عالم اسلام کو، تمام امت مسلمہ کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائیں، بخشش کا سبب بنائیں۔ اچھا، یہ رمضان ہے کیا؟ رمضان ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ رمضان ہمیں سب سے پہلے سکھاتا ہے انسانیت، برداشت، تقوی، پرہیزگاری، اللہ سے محبت، کہ اللہ کے قرب، اللہ کے قریب کیسے جانا ہے ہم نے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا کانسیپٹ یہ بنانا ہے کہ دماغ میں یہ نہ بسائیں کہ بھوک اور پیاس کا نام روزہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اصل میں روزہ ہے ہماری روح کی زکوٰۃ۔ اچھا، روح کی زکوٰۃ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے اپنے قریب جو ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، جو لوگ پریشان حال ہیں، سب سے پہلے ہم نے ان کو دیکھنا ہے۔ اچھا، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ رمضان اللہ نے ہمارے لیے دیا کیوں؟ رمضان ہمارے لیے بھیجا کیوں کیا؟ یہ بھوک، یہ پیاس، یہ تو خیر اللہ سے ایک محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ باقی اصل میں اللہ نے ہمیں یہ رمضان جو دیا وہ اس لیے دیا کہ اس ماہ رمضان میں ہم زکوٰۃ نکالیں، فطرہ نکالیں، اپنے ان کمزور مسلمانوں کو دیکھیں جو پورے سال نہ اچھا کھاتے ہوں، نہ اچھا پیتے ہوں، نہ اچھا اوڑھتے ہوں۔ تو ہمیں اصل میں ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم خیال کہاں پہ جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے کہاں پہ نظر ڈالو؟ سب سے پہلے دیکھو کہ اگر آپ کی بہن کمزور ہے تو آپ پہلے اپنی بہن کو دیکھو۔ اگر کوئی فائنینشلی طور پہ اگر آپ کا بھائی کمزور ہے تو آپ نے اپنے بھائی کو دیکھنا ہے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ ہماری بہن کمزور، ہمارا بھائی کمزور، اور ہم جگ کے اندر نظر گھما رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم نے پہلے اپنے گھر میں دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے پھر باہر نظر دیکھنی ہے۔ اب ہم نے اپنے ان پڑوسی، اپنے بہن بھائیوں کو یوں دیکھنا ہے کہ جو فائنینشلی طور پہ پریشان ہیں، جن کے پاس صبح نہ سحری کرنے کا سامان، نہ شام میں افطاری کرنے کا سامان، جن کے پاس نہ عید پہ پہننے کے لیے کپڑے، نہ رمضان المبارک میں پہننے کے لیے کپڑے۔ تو اصل میں یہ رمضان ہمیں درس دیتا ہے انسانیت کا، مگر ہمارا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بذریعہ ایک مسلمان ہمارے دماغ میں کانسیپٹ یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کا نام روزہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس تو عبادت کے لیے 1000 لاکھوں کروڑوں فرشتے اور ملائک کھڑے ہوئے عبادت کے لیے۔ وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ تو یہ رمضان جو ہمیں دیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس میں ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے سے ملیں جلیں، پیار محبت کریں، صبر کریں، برداشت کریں، تقوی پرہیزگاری اختیار کریں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ 11 مہینے بھی ہیں اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے سب سے افضل رکھا۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنی بخشش کرا سکیں، تاکہ ہم اپنی مغفرت کرا سکیں، تاکہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہم اپنے آپ کو، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، سیاہ کار لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں
رات کے دہائی حصے میں کھڑے ہو کر توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس نے ہمیں آنے والا رمضان دوبارہ سے دیا۔ رمضان میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ رمضانوں میں اپنے رشتہ داروں سے، جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے ملیں، ان سے جلیں۔ بھائی دیکھیں، میں نہ کوئی اسکالر ہوں، نہ میں کوئی بڑا، اللہ معاف کر، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، ایک چھوٹا سا ایک عام سا شہری ہوں۔ یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا عابد ہوں، میں کوئی زاہد ہوں، میں کوئی پیر ہوں، کوئی مرید ہوں، کوئی فقیر ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک نارمل پرسن ہوں۔ بس ایک پیغام جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں بھی، احادیث صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، بس وہی باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے تو دین کا ایک نقطہ بھی نہیں پتہ، کیونکہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، بہت گناہ گار، سیاہکار، بد کردار۔ باقی ہمارے ذمے جو اللہ نے رکھا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ بس یہ تمام چیزیں ہمارے حصے میں ہیں۔ اگر ہمارا چینل آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمیں لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور یوں ہی ہمیں اپنی محبتوں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔